بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ہماری سورہ بروج ختم ہو گئی تھی اور اب ہم اس کے کچھ تدبر کے لحاظ سے کچھ عملی پہلو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑی اہم صورتوں میں سے ہے جس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور اس میں جو ہے ان لوگوں کی بات کی گئی ہے، ان مسلمانوں کی بات کی گئی ہے کہ جن کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ستایا جاتا ہے یا ستایا جاتا تھا، اور ان کا یہاں پر انجام بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ستانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے مسلمانوں کو بلا وجہ تکلیفیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں. اور مکہ میں جس طریقے سے کہ کافر زیادتیاں کر رہے تھے، ستا رہے تھے، تو اس میں ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں زبردست تسلی بھی دی گئی ہے، اور اس میں عبرت کی اور سبق لینے کے لیے پہلو بھی بہت سارے ہمارے لیے ہیں کہ اس میں اگر انسان عبرت لینا چاہے تو کس طریقے سے، اور سبق لینا چاہے تو کس طریقے سے عمل کے لیے اپنے لیے سبق لے سکتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھا کر 3 آیتوں میں اپنی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے کہ وہ زبردست مالک ہے اور وہ وہی سب چیزوں کا چلانے والا مدبر حاکم ہے، اور اسی نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، وہی خالق ہے اور تمام چیزیں مخلوق ہیں اس کی. آسمانوں میں جو اس نے برج بنائے ہیں ان کا مالک ہے، اور ان کو اگر صرف دیکھے انسان رات میں یا پھر ان کی صرف پکچرز دیکھے تو دیکھیں کہ انسان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہونے لگتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ کیا کچھ ہے دنیا میں. تو اس کو وجود اپنا ذرے سے بھی زیادہ حقیر نظر آنے لگتا ہے اللہ کی عظمت کے آگے. اور پھر اس کے بعد میں قیامت کے دن کی جو کہ عظیم دن ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور پھر شاہد و مشہود کی اس میں قسم کھائی گئی ہے. اور اس کے حوالے سے ہم نے تفسیر میں بھی دیکھا تھا کہ 40 سے زیادہ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 3 کے بارے میں اقوال ملتے ہیں. مختلف علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی مختلف تفسیریں بھی کی ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کا دن، جمعہ کا دن، فیصلے کا دن جو ہے، اور شاہد پیغمبروں کو بھی کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی امت بھی،
اور بہت ساری چیزوں کی گواہیاں اور شہادتوں کا دن ہوگا، اور سب کے جمع ہونے کا، اکٹھے ہونے کا دن ہوگا، اور اللہ بھی شاہد ہوگا اور تمام مخلوق مشہود ہوگی۔ اور ایک صحیح حدیث جو حسن ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ترمذی میں ہے یہ، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الموعود قیامت کا دن ہے، اور یوم شاہد المشہود جو ہے عرفات کا دن، اور جمعہ کے دن کو بھی شاہد کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اس سے افضل دن میں نہ طلوع ہوا نہ غروب، یعنی ہفتے کے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مومن اللہ سے اچھی دعا کرے تو وہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جس چیز سے بندہ مومن پناہ مانگے وہ اس سے پناہ دے دیتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ عرفے کا دن، عرفات کا جو دن ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، مگر یہ ہم دیکھیں کہ جمعہ کا دن جس کو کہا گیا ہے تو یہ تو ہر ہفتے ہے، اور ہر ہفتے میں جمعہ کا دن اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کا خاص طور سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں سنت سے ہمیں تمام چیزیں ثابت ہیں ان کو کرنے کے لیے، جیسے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے، پاکی اختیار کرنی ہے، دو لوگوں کو نہیں ہٹا کے اس میں بیچ میں بیٹھنا ہے، اور سورہ کہف پڑھنی ہے، اور تیاری کر کے جلدی نکلنا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک طریقے سے شاہد ہے جمعہ کا دن، یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون جلدی کر کے کاموں کو پہنچتا ہے اللہ کے لیے، اور کون جو ہے اس کا دل صرف دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو جمعہ کا کچھ اہتمام بھی ختم ہو گیا ہے، جیسے کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج جمعہ ہے۔ تو یہ عبادت کا دن خاص طور سے ہمیں دیا گیا ہے، اور جبکہ بنی اسرائیل نے اپنے دن کی جو ان کو عبادت کے لیے دیا گیا تھا، جب سبت کے دن کی انہوں نے اس کو غیر اہم کر دیا، اور اس کو اس طریقے سے جس طرح سے اللہ نے ان سے کہا تھا، جب انہوں نے اس میں وہ کام نہیں کیے، عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ان کی شکلیں بدل دی گئیں، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ جمعہ کا اہتمام کرنا ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے تھے، کاروبار کرنے لگے تھے، کام کرنے لگے تھے۔ آج بھی جمعہ کی اذانوں کے وقت میں بھی لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا زیادہ اس کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں کہ اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اس وقت تک سارے کام چھوڑ دینا ہے، سب چیزیں، کیونکہ کام تو کبھی نہیں ختم ہوں گے، زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان کا عمل لکھ لیا جائے گا۔ تو جو عبادت کی کہا ہے، جو کام کرنے کی کہا ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، جیسے کہ جلدی کرنی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، اور سورہ کہف کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ تو قیامت میں یہ سب چیزیں ہمارے لیے گواہیاں ہوں گی، اور جتنا ہم اہتمام کریں گے اور وہ ہمارے لیے لکھا جائے گا۔ اور عام دنوں سے مقابلے میں، جو عام دنوں کے ہفتے کے دن ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں اس دن کی کیفیت مختلف ہونی چاہیے، اور اس لیے بھی کہ اس دن میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور مسجد میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دروازوں پر، اور وہ نام لکھتے جاتے ہیں، اور جو پہلے آنے والے، جس طرح سے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو اونٹ کا ثواب لکھا جاتا ہے اول وقت میں آنے والے، اور پھر دمبے کا، اور پھر اس کے بعد میں مرغی کا اور انڈے کا، اس طریقے سے آخر میں اتنا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ قربانی کرتے ہیں یوم النحر کو، یا بقرعید پر جو کرتے ہیں، تو اس میں کتنا زیادہ مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور اس میں جو ہے قربانی کا ثواب ایسے ہی مل جاتا ہے صرف جلدی پہنچنے کے اوپر، کہ اونٹ کا ثواب سوچ بھی نہیں سکتے، کتنے مہنگے ہیں، بکرے خریدنے لوگوں کو مشکل ہو رہے ہیں، تو اونٹ خریدنا کتنا مشکل ہے، اور ہر ہفتے میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا، تو کتنی اہم چیز ہے یہ کہ ہم اگر جلدی کر کے مسجد پہنچیں، یا اہتمام کریں اس کا، اور کس طریقے سے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، اور پھر جب
خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ کر رکھ لیتے ہیں، پھر اس میں نام نہیں لکھا جاتا، پھر اب کوئی بھی آتا رہے اور نماز پڑھتا رہے، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اہتمام یہ کیا جائے کہ اس سے پہلے پہنچا جائے تاکہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے رجسٹر میں ہمارا نام ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ہاں فلاں شخص بھی حاضر ہوا تھا، اور یہ جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے گواہی دے گا کہ ہاں فلاں شخص جلدی کر کے آیا تھا اور اس نے جو ہے اللہ کے لیے اس طرح سے یہاں پر آ کر نماز پڑھی تھی۔ تو پوری طریقے سے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ اس اجر و ثواب میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو وہ سب ہمارے لیے گواہیاں ہوں گی، اور وہ سب ہمارے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہ کام نیکی کا، خیر کا، اور بہت سارے جو بھی کام ہیں وہ جس طریقے سے، جس نیت اور ارادے سے وہ کیے ہوں گے، وہ سب ہمارے لیے وہاں پر حاضر ہوں گے، موجود پائے گا انسان ان کو، اور اس کا اجر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ایک ایمان افروز واقعہ سنایا ہے خندق والوں کا، کہ کس طریقے سے ان کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے آگ کی ایندھن بھٹیاں جلائی گئیں اور گڑھے کھود کر اس میں بڑی آگ تیار کی گئی، اور اس میں کس طریقے سے ان کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے پھینک دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج تک وہاں پر دھاریاں، جو نشانات ہیں، دھاریاں نظر آتی ہیں اس علاقے میں جہاں پر کہ ان کو جلایا گیا تھا، یعنی اتنی زبردست آگ تھی، اور پھر وہ وہاں پر کس طریقے سے بیٹھ کر مومنوں کے جلنے کے تماشے دیکھ رہے تھے، اور کس طریقے سے مومنوں کو جلایا جا رہا تھا، اور یہاں پر ان کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے اس لڑکے کا قصہ جو ہمیں وضاحت کے ساتھ بتایا اور سنایا، تاکہ مومنین جو ہیں کبھی ایسے حالات ہوں تو وہ صبر کریں، مصائب پر، آلام پر، مشکلوں پر، اور یہ سب جو ہے یہ بیت جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، مگر حق پر جم جانا ہے، حق پر جمے رہنا ہے۔ اور کس طریقے سے اس چھوٹے بچے نے کتنا زیادہ صبر کیا، اور جب ہم دیکھیں کہ ایمان، اس دین اور ایمان اس کے بچے کے دل میں اندر تک جم گیا، تو اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، حالانکہ کتنا چھوٹا بچہ تھا وہ۔ اور پھر اس میں چھوٹے بڑے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی اس میں ایک قابل غور بات ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے کے لیے بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہوگا، کوئی سمجھدار ہوگا، کوئی عاقل اور بالغ ہوگا تو وہی اس دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اتنا چھوٹا معصوم بچہ۔ اور اسی کے واقعے میں، جو فرعون کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ، اور اس کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ جو بچے بولے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ اماں جان آپ آگ میں کود جائیے، تو اتنے چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان تک کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ایمان کو چھوڑ دینا وہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان پر عمل کرتے ہوئے اگر مصائب اور مشکلات انسان برداشت کر لے تو اصل کامیابی پھر اسی کے اندر ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور تسلی بھی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے اتنے زیادہ سخت حالات آئے، آزمائش ہوگی، حالات بھی آ سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، مگر ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے، بدترین حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، اور ایمان پر ہی قائم رہنا ہے، اسی پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اس میں ایک طریقے سے جو تسلی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصائب آتے ہیں، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو اس کو اگر دوسرے لوگوں کا کوئی حالات یا واقعات یا کچھ ایسی چیز بتائی جائے تو وہ اپنی بیماری یا پریشانی یا مشکل یا مصیبت کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کہ بہت بیمار ہے، اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور میری بیماری نہیں دور ہو رہی ہے، تو وہ ایک چکر اگر ہاسپٹل کا لگا لے تو وہاں اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کیسے بیمار ہیں، جو ہل نہیں سکتے، جو اٹھ نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو اپنی بیماری ہلکی لگنے لگے گی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کا واقعہ یہاں پر بتایا
ایک ماڈل کے طور پر یا ایک ہمارے لیے تسلی کے طور پر، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے جو مشکل حالات تھے اس میں بتایا گیا کہ دیکھو ایمان والوں کے ساتھ ایسا ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور ایمان والے کبھی بھی ایمان سے نہیں پھرتے۔ تو الحمدللہ مکہ میں بھی جو بھی مسلمان ہوا تھا وہ 13 سالوں میں کوئی بھی اسلام سے نہیں پھرا، کوئی بھی جو ہے مرتد نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سبق کے لیے، سمجھانے کے لیے، تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں ہمیں بتایا، خبر دی ہے کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، بلکہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا۔ اتنی قوت طاقت رکھنے والا، جو چاہے وہ کر گزرنے والا، اور پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا، اتنی یعنی قوتوں اور طاقتوں کا اللہ کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور اس کے بعد میں بھی یعنی دنیا میں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی قوت طاقت ملتی ہے تو فساد مچانا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں سے نفرتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اتنی قوت طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور محبت کرنے والا ہے۔ اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ذو العرش المجید ہے، وہ عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ بھی بتایا کہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، یعنی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے کام میں کوئی مانع نہیں ہو سکتا، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس کام کے کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ایسی زبردست قوتیں اور طاقتیں اور شان اور شوکت، اور کتنا اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، کہ جو پلٹنا چاہے، جو اس کی طرف آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ غفور بھی ہیں اور ڈھانک بھی لیتے ہیں، بخش بھی دیتے ہیں، اس کے عیبوں کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، اس کے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو بھی نہیں خبر دی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی زبردست آیت ہے کہ اتنا سب کچھ انہوں نے کیا ایمان والوں کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مغفرت کی دعوت دے رہے ایک طریقے سے کہ پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اتنے جرائم کے بعد میں بھی۔ تو بہت ہی زبردست اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی یہاں پر خوبیاں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا زبردست ہے۔ تو یہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اللہ کے ناموں پر بھی، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ بنایا، اور پھر ہمیں واپس بھی، ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اور واپس بھی ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، اور پھر وہ وہاں پر بھی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اگر غلطی اور کمی کوتاہی ہو جائے فوراً پلٹ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت ہم توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر بہت ہی زیادہ دنیا میں سرکش اور زبردست جو لوگ کہے جاتے تھے، اور جو کہ دنیا میں جنہوں نے فساد مچایا تھا بہت زیادہ اپنی قوت، طاقت، شوکت اور عظمت کے لحاظ سے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لشکروں کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ بڑے بڑے لشکر تھے، بڑے بڑے جتھے تھے، بڑے بڑے مضبوط قومیں تھیں، اور بہت ہی زیادہ عظیم الشان طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنی تمام چیزیں، شان و شوکت پھیلائی ہوئی تھی، مگر اللہ نے ان سب کو سمیٹ دیا، ان سب کو ختم کر دیا، لشکروں کو پانی میں ڈبو دیا کہ وہ وہاں پر ان کے کوئی بھی کام نہ آ سکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو کس طریقے سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ جو معاف کر دیتا ہے، کہ جو پلٹ آتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور سب اللہ کے گھیرے میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اس کی مخلوق اس کے گھیرے میں ہے۔ پھر آخر میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے
کہ جو لوح محفوظ میں ہے، اور ان دو چیزوں کو ہی جھٹلایا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو۔ آج بھی دیکھیں تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط چیزیں نشر کر رہے ہیں، اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس وقت میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ تو سب جھٹلانے والے اور غلط کار لوگ جو ہیں، ان کی فطرتیں ہر زمانے میں ایک جیسی رہتی ہیں، اور وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ وہ مجید ہے، وہ بزرگی والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ عرش عظیم والے کا، عرش مجید والے کا ہے کلام ہے، اور اپنے پڑھنے والوں کو بھی بزرگی اور شان اور عظمت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی، چینج، کوئی بھی کمی بیشی نہیں، زیادتی نہیں کی جا سکتی، اور شیطانوں کی مداخلت سے بھی محفوظ ہے۔ ہم دنیاوی طور پر بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی کمپیوٹر، کوئی چپ، کوئی ٹیب، کوئی لیپ ٹاپ، یا کوئی بھی کسی بھی چیز میں آپ کوئی چیز سیو کر کے رکھیں کیا ہے، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں دنیاوی جو ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی لوح ہے، ایسی چیز ہے، یہ ایسی بک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی تبدیلی، کمی بیشی سے اور شیطانوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں آپ کی خراب بھی ہو سکتی ہیں، وہ وائرس بھی آ سکتا ہے، وہ اڑ بھی جاتی ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ ایسی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو تمام مداخلتوں سے پاک ہے، اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے اور ہمارے تمام مسائل اور ہماری تمام چیزوں کا حل دیتی ہے، اور اس کو جو ہے تھامنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور پھر اس کو سمجھنا، اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وہ کام ہے، وہ چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے، تو یہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی بابرکت بنا دیتی ہے، اور ان کی زندگیوں میں، ان کے کاموں میں، ان کے مسائل میں برکت پیدا کر دیتی ہے، اور ان کو اہم بنا دیتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، کیسا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں؟ ہم نے صرف اس کو تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ایک ایک آیت ہمیں زندگی دیتی ہے، زندگی کی طرف بلاتی ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں، اور تم اسی سے موڑ رہے ہو، تم اسی کو سننا سمجھنا نہیں چاہتے، اسی پہ عمل کرنا نہیں چاہتے ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ میں کیا تعلق رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں یہ ہمیں جب ہم مر جائیں گے اور ہم قبر میں ہوں گے تو یہ وہاں پر بھی ہمارے ساتھ آئے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی سے وعدہ کر سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں چلوں گا؟ وہاں تو مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، پھر نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ تو وہاں پر بھی یہ اچھے ساتھی کی شکل میں دل بہلانے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے آئے گا۔ تو پھر اس کا ساتھ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جب اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہمارا دل بہلانے کے لیے وہاں پر آئے گا، کیونکہ وہاں تنہائی ہوگی، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو ساری محبتیں وہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر صرف اور صرف انسان تنہا ہوگا اپنے اعمال کے ساتھ میں۔ تو پھر کتنا زیادہ اس کو تھامنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ تاکہ دنیا میں بھی ہم برکتیں حاصل کر سکیں، اور ہم دنیا سے جانے کے بعد قبر میں
اور آخرت میں اور حشر میں اور پھر جنت کے درجوں میں بھی پڑھتا جا اور چڑھتا جا کہا گیا ہے کہ جتنا اسے یاد ہوگا اتنے اس کو درجات ملتے چلے جائیں گے اور وہ چڑھتا چلا جائے گا. پھر جنت کی جہاں تک وہ رکے گا اس کا مقام وہی ہوگا. تو کتنا زیادہ یہ زبردست اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ دیتا تو کہاں بھٹکتے پھرتے اور کس طریقے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوتا. تو آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ ہماری ناکامی کا سبب قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی ہے، اور کتنا زیادہ اس میں جو ہے ہماری ہر طرح کی باتیں، چیزیں، مسائل کا حل دیا گیا. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوتا. دنیا کی ساری کتابیں اگر ہم دیکھیں ایک دفعہ سے 2 دفعہ، زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھنے والا ہوگا تو 3 دفعہ پڑھ لے گا. اس کے بعد میں کہے گا ارے پڑھی ہوئی ہے، اب کیا اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا. مگر قرآن کریم جتنی بار بھی پڑھتے چلے جائیں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اب دوبارہ نہیں، بلکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر وقت جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نیا لگتا ہے. اور علماء کرام اس کی تفسیر سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، کوئی اور اس کے بارے میں چیز سمجھ میں آتی چلی جائے گی. تو اس کی تفسیر قیامت تک ہوتی رہے گی اور اس سے کوئی سیر نہیں ہوگا کہ اب اتنی تفسیریں ہیں اب اس کی کیا تفسیر کرنی ہے، بلکہ ہر دفعہ نئے معنی اور مفہوم اور مطلب سمجھ میں آئیں گے اور ہر دور میں اس کے راز کھلتے رہیں گے. یعنی جو بھی اس میں راز ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ابھی بھی کتنی چیزیں ابھی بھی کھل رہی ہیں اور قیامت تک بھی اس کے راز کھلتے رہیں گے. اور اس میں علم کے خزانے پوشیدہ ہیں. تو لوگ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علم حاصل کریں، کیونکہ ساری دنیا کے علم اگر حاصل کر لیں اور قرآن کا علم حاصل نہیں کیا تو پھر کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوئی. تو اس کا علم حاصل کریں کہ اس میں خزانے پوشیدہ ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے اور اس میں زبانیں تحریف نہیں کر سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور شیاطین اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور اس کی اصل کاپی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں. تو اس میں اگر دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اگر پیدا کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اللہ کی محبت جو ہے پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی اور ہم سمجھیں گے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو ہم یاد کریں، اور اس کے لیے بھی جو یاد کرے گا اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بھی ہم، جو کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی اس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی محبت بھی. پھر اور تیسری چیز یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے کاموں سے محبت رکھیں، جیسے کہ صدقہ و خیرات ہے، اچھا مشورہ دینا ہے، مسکرا کر ملنا ہے، سلام کرنا ہے، عمل صالح کی محبت کو پیدا کریں. بہت سارے عمل ہیں اگر ہم گنتے چلے جائیں تو. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی، نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں اور جنت میں بھی عطا فرمانا. آمین ثم آمین. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس صورت میں جو شروع سے بڑی بڑی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، ان کا ذکر کیا، آسمانوں کے برجوں کی، ان کی عظمت کا جو پتہ دیتے ہیں، پھر قیامت کا ذکر، پھر شاہد و مشہود کی بات، پھر آسمان کی بادشاہت، اور پھر ہر چیز کی نگرانی کی بات کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کیا جو بہت ہی بڑی چیز ہے. پھر شدید پکڑ کی بات کی گئی، پھر بخشش اور شدید محبت کی بات کی گئی، اور محبت کے بھی اعلیٰ درجے کی ودود جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی بات کی گئی. پھر عظیم عرش جو بزرگی اور شان والا ہے اس کی بات کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ قوت بتائی کہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا اور کوئی اس کے فیصلوں میں حائل نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان
سرکشوں کو ختم کرنے کی بات کی کہ کس طریقے سے طاقت والوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے سب کو، اور سب کو اس نے ختم کر دیا جنہوں نے سرکشی کی اللہ کے مقابلے میں۔ پھر کتاب نازل کرنے والا جو ہے اور کتاب دونوں مجید ہیں، ان کی بات کی گئی، اور پھر ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں تبدیلی، کمی، زیادتی اور شیطان کی مداخلت سے بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ ان تمام آیات کو پڑھتے ہوئے جب غور کریں گے تو اس میں قلقلے والی آیات ہیں، اور اس میں زور بھی ہے اور شدت بھی ہے۔ جب بھی پڑھیں گے تو ہر آیت پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شدید آیت کا جو اختتام ہے، ہر آیت قلقلے والی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، پڑھنے میں بھی اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اور پھر تھوڑے سے تدبر کے لحاظ سے جو عملی پہلو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے کوئی آیات یا چند آیات یا ایک آیت لیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر اس پہ کسی نہ کسی کے ساتھ میں مل کر ڈسکشن کریں کہ اس سے آپ نے کیا سمجھا۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں جو بھی ممکن ہو سکے، اور خاص طور سے ان کی جو دین کی راہ میں ستائے جا رہے ہیں ان کی خاص طور سے مدد کریں، اور ہر غریب اور ہر مسکین کی کمزور کی کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو نصیحت کریں کہ اللہ غفور اور ودود ہے، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اللہ سے محبت پیدا کریں دلوں میں۔ پھر اس میں ایک اور جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے تو جادوگر کے پاس جو بچے کو بٹھایا گیا تھا اس نے اسلام سیکھا راہب سے، تو جادوگر کی جو سزا ہے وہ اسلام میں وہ واجب القتل ہے، اور جادو کرنا کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے ایمان پھر ختم ہو جاتا ہے، اور ان ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر انسان ایمان سے پھر جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان تمام کاموں سے، غلط شرکیہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک اس میں اہم پوائنٹ ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی کتنا بھی بڑا ہوا نظر آئے مگر وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سب کچھ انسان کو چھوڑنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے کہ سب کچھ چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مشکل حالات میں ایمان کے مقابلے میں زندگی بھی اگر اسے قربان کرنا پڑ جائے تو وہ کر گزرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری جو اہم چیزیں ہیں وہ اس صورت سے ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسائل، مشکلات اور پریشانیوں اور اس طریقے سے کہ ایمان اور اس کی آزمائش میں ڈالا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ بہت کمزور ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قرآن کی بہترین سمجھ عطا فرما دے تاکہ ہم اس پر بہترین عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی محبت جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ اور اس کے لیے، محبت کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ رزق کی طرح سے، وہی جس طرح سے اترتی ہے، بارش اترتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں نیک لوگوں کی محبت اور ایسے لوگوں کی جس سے کہ ہم دین میں آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔